دیکھیے ڈسپلن وہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی آپ کے سر پہ ڈنڈا مارے. ٹھیک ہے. ہم بچپن میں ایک پرنسپل صاحب تھے, پی ایف کالج سے گودا میں تھے, تو انہوں نے ان کا بڑا پسندیدہ کال تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ دا بیسٹ ڈسپلن از سیلف ڈسپلن, بلکہ دی اونلی ڈسپلن از سیلف ڈسپلن. ڈسپلن ہے چونکہ لفظ کی ڈیفینیشن ہی کس کا تقاضا ہے, یہ وہ ڈنڈا ہے جو کہ ہم نے ہی اپنے سر پہ لے کے کھڑے ہونا ہے. تو ادروائز تو آپ کو جبر سے کوئی شخص بھی کوئی بھی کام, گن پر تو کوئی بھی آپ سے کام کروا سکتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ گن ہٹے گی, وہ مجبوری ہٹے گی, آپ اپنے ٹریک سے آف ہو جائیں گے. تو وہ جو ایک جو ہم نے اپنے پر جبر کرنا ہے وہ ہم نے اپنی ذات پہ خود کرنا ہے. تو ون تھنگ از دا بیسٹ ڈسپلن از سیلف ڈسپلن. دوسری بات نظم و ضابطہ ہے. جتنا بھی ڈسپلن ہے یہ آلریڈی اس کو میچ کرتا ہے, اس کا عکس ہے. نظم سے مراد ہے ترتیب, اور ضبط سے مراد ہے کنٹرول. جب بھی آپ کوئی کام اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ترتیب بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے. آپ نے صحت کے بارے میں بات کرنا, آپ نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ترتیب سے مراد ہے آپ نے کچھ چیزوں کی ترتیب رکھنی ہے, صبح اٹھنا ہے, واک کرنی ہے, ایکسرسائز بنانی ہے, ایکسرسائز پلان بنانا ہے. اسی طرح سے آپ نے اکیڈمک اچیومنٹس ہیں, ایگزامس میں پاس ہونا ہے, بزنس اچیومنٹس ہیں, تو آلریڈی یہ اس کو میچ کرتا ہے. لیکن آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا جو ترتیب اور نظم و ضبط ہے وہ برائے نظم و ضبط نہیں ہے, وہ نظم و ضبط برائے ایک بہتر بڑے ویژن کے ہے, اس کو فالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ادروائز وہ صرف ایک مشق ایکٹیویٹی رہ جائے گی. اگر آپ کی کوئی منزل نہیں, گھر میں بیٹھ کے لیٹ جائے, پھر تو مقصد ہی نہیں, آپ کی زندگی کا مقصد حیات ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کس لیے اتنا سارا خام خواہ اپنے پر سردردی کریں. اب یہاں پہ ایک بڑی وہ بنیادی سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا ویژن ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا ویژن بھی ڈفرینٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں کا اسی حوالے سے پھر ڈسپلن بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل ہے. تو ہم لوگ پھر وہ جو ڈسپلن ہمارا اپنا ڈسپلن ہے, اس کی خاطر ہم جو ایک کلیکٹیو سوشل ڈسپلن ہے اس کو تو نہیں بریک کر دیتے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیے ایک ہے, پھر وہی بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, سوشل ڈسپلن اس لیے ہے کہ پورے معاشرے نے بھی گرو کرنا ہے. سوشل ڈسپلن سے مراد ہے کہ ٹریفک لائٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص کا بھی میری طبیعت آزاد ہے, میں کبھی ٹریفک لائٹس پہ نہیں رکا, یا میرے ڈسپلن کے خلاف ہے کہ میں رکوں, ٹھیک ہے, اس کے ویژن کے خلاف ہے, میں بہت تیز رفتاری سے, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. لیکن کیا ہوگا, ہو سکتا ہے ایک دفعہ تو وہ ٹریفک لائٹ توڑ دے گا, 2 دفعہ سگنل توڑے گا, 3 دفعہ, لیکن 20 میں سے 17-18 دفعہ یہ ہوگا کہ اگر ہر شخص یہی سوچنا شروع کر دے تو آپ کو وہ جو پہلے ایک آپ کی ٹریفک سموتھ چل رہی تھی, ہر 5 کلومیٹر پہ 2-3 ایکسیڈنٹس ہوں گے, ہر 5-4 کلومیٹر پہ ٹریفک جیمز ہوں گے, تو آپ بجائے اپنی منزل کو جلد پہنچنے کے آپ الٹا تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے لیے تاخیر کا باعث بے شمار لوگ تاخیر شکار ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ آپ کا معاشرہ گرو کرے گا شخصی طور پہ, اور آپ کا معاشرے نے آبزرو کرنا ہے کلیکٹیو سوشل ڈسپلن. قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب آپ اپنا کلیکٹیو سوشل ڈسپلن توڑتے ہیں, تب ہم ڈکلائن کی طرف. پہلی بڑی علامت ہوتی ہے کسی قوم کے زوال کی کہ آپ کلیکٹیو سوشل ڈسپلن توڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس پہ بات کرنے, اس کو برا نہیں سمجھتے, اس کے لیے ہمارا وہ برا بننا, یہ سوشل فیکٹرز ہے بہت سارے گروپ سائیکالوجی کے یا عوام کی سائیکالوجی کے اوپر ہے. تو اس سے پہلی کچھ چند علامات میں سے کہ آپ سوشل ڈسپلن کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر شخص اپنی منہ زوری کرنا شروع کر دے گا, تو پھر تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو ہم نے یہ بھی دیکھا, اور اوور آل ہوتا ہے کہ جب آپ کلیکٹیو سوشل مجموعی سوشل ڈسپلن کو جب مل کے سارے فالو کرتے ہیں تو وہ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ مجموعی طور پہ سب کے کام جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سب کے کام اچیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب کے لیے کلیکٹیولی سب کے فائدے کے لیے, ان کے فائدوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہوتے ہیں, تو شاید اس لیے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیے وہ جس طرح بڑی کامن مثال ہے نماز باجماعت, کسی شخص کا رکوع درست ہے, کسی کا سجدہ درست ہے, کسی کا قیام درست ہے, اور حدیث میں کہ ملا کے اگر پوری جماعت کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو پوری جماعت کی تمام رکن ارکان نماز کے قبول کر لیے جاتے ہیں. تو بیسکلی وہ بھی ایک کلیکٹیو ڈسپلن کی, سنکرونائزیشن کی, یا 1 اور 1 11 یا 1 اور 1 111 کی ایک ترتیب ہے, ایک چھوٹا سا درس ہے. تو یہ ہمارے جو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمارے نظر آتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے دین کی طرف سے جو دی گئی. ٹھیک ہے جی, بالکل ہمارے دین میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا سرکل جو ہے, ہمارا پورا نظام ہے دنیا کا, کائنات کا, وہ ایک مخصوص ڈسپلن کے تحت ہی چل رہا ہے. رات دن کے بعد سورج نکلنا اور سب کچھ, یہ سب چیزیں ایک ڈسپلن کے ساتھ ہیں. اگر ڈسپلن کو ہٹا دیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اس کو چھیڑا جائے, تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح سے میرے خیال سے ہماری اپنی ذات بھی ہے, اور اس کے لیے بھی ڈسپلن اسی طرح سے. جی آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے گلاس پانی پینا ہے, گلاس ایک ڈسپلن کا نام ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ جنگل میں ہیں اور آپ کے پاس گلاس نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ کا چلو یہ ڈسپلن ہے. لیکن آپ ماحول کے حساب سے بدل گیا. آپ کسی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈنر پہ ہیں, آپ کو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ گلاس ہے پانی پینے کے لیے آپ کے پاس وہ ہے. جنگل میں سفر کریں, تنہا ہے, کسی سروائیول پہ ہیں, کسی ایڈونچر کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہاڑی بھی ماؤنٹیننگ بھی کر رہے ہیں, آپ کا ہاتھ کی اوک یہ جو چلو ہے یہ آپ کا لیکن اس کے بغیر پانی نہیں پیا جا سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے سیٹ آف ڈسپلن. ایون آپ چشمے کے نیچے اپنا منہ بھی رکھ لیں گے تو آپ کی جو منہ کی سمت چشمے کے نیچے, یہ بھی ایک ڈسپلن تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ تنہا تھے, جنگل میں تھے, آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنی پیاس بٹھا لی. جو آپ زیادہ افراد کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو ان کی بھی ان کا احترام بھی ہلکا ہلکا آپ کو ان کا بھی خیال کرنا پڑے گا. جتنا بڑا سوشل سیٹ اپ ہوگا, سرکل ہوگا, دیہات کے ڈسپلنس کچھ اور ہیں, شہروں کے ڈسپلنس کچھ اور ہیں, تو آپ کو کلیکٹیولی آبزرو کرنے پڑیں گے اس علاقے کے حساب سے, اس جگہ کے حساب سے, اپنی منزل کے حساب سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ, ون تھنگ ویری امپورٹنٹ ہے اس بات کو, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی ویژن کے, اپنے ذاتی ڈسپلن کے لیے کلیکٹیو ویژن کو توڑنا شروع کر دیں, کلیکٹیو ڈسپلن کو توڑنا شروع کر دیں. ایسا کسی بھی قوم میں, کسی بھی تہذیب میں نہیں ہے کہ آپ اپنی شخصی گولز کے لیے لوگوں کے گولز کو, لوگوں کی مناظر کو خراب کرنا شروع کر دیں, ان کے راستے خراب کرنا شروع کر دیں.